حضرت نوح علیہ السلام اندھیری راتوں میں چھپ چھپ کے لوگوں کے دروازوں پر جاتے اور آہستہ سے کلمہ حق کی آواز لگاتے اور فرماتے، اے لوگو، تمام عبادت اور پرستش کے قابل صرف ایک ذات خداوندی ہے، اسے پوجو اور بتوں کی عبادت سے بچو۔ وہ سنتے اور ہنستے، پھر وہ آپ کو دیوانہ اور مجنون کہنے لگے، مگر جب آپ کا یہی طریقہ برسوں نہیں بلکہ سینکڑوں سال جاری رہا، غرض آپ علیہ السلام کو اسی تبلیغ اور کلمہ توحید کی طرف بلاتے ہوئے 950 برس ہو گئے، مگر سوائے چند لوگوں کے آپ پر کوئی ایمان نہیں لایا۔ مگر قوم کی گمراہی باوجود آپ کے سمجھانے اور خدا سے ڈرانے کے بڑھتی چلی جاتی تھی، اور یہاں تک ان میں آپ کے خلاف جسارت ہو گئی تھی کہ ہر بوڑھا بڑا اپنے بچوں کو مرتے وقت وصیت کرتا تھا کہ خبردار، نوح دیوانے کی کوئی بات نہ سننا، کہ یہ سینکڑوں برس سے یوں ہی اپنا دیوانہ پن ظاہر کر رہا ہے، بلکہ جہاں کہیں وہ مل جائے اسے پتھروں سے مارنا اور زخمی کرنا۔ چنانچہ ایک روز صبح حضرت نوح علیہ السلام ایک مقام پر کھڑے ہوئے کلمہ طیبہ کی فضیلت سنا رہے تھے کہ یکا سامنے سے قوم کا ایک بوڑھا رئیس اپنے چھوٹے سے بچے کو کندھے پر بٹھائے ہوئے لایا اور نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اے فرزند، جب تو ہوشیار ہو تو اس شخص کو پہچاننے میں ضرور کوشش کیجو۔ دیکھ، اس کا مارنا یا زخمی کرنا ہماری قوم کا سب سے پہلا فرض ہے، اور دیکھ اسے اچھی طرح پہچان لے کہ یہ وہ شخص ہے جس کی اہانت اور توہین تجھ پر لازمی اور ضروری ہوگی۔ یہ سن کر بوڑھے کا وہ بچہ یک بوڑھے کی گود سے نیچے اترا اور بوڑھے کے ہاتھ سے لکڑی لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے سر مبارک پر اس زور سے ماری کہ آپ کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ 950 برس کے بعد آج یہ پہلا واقعہ تھا کہ ایک بچے نے حضرت نوح علیہ السلام کو دانستہ تکلیف پہنچائی جس کو آپ برداشت نہ کر سکے۔ نیز بچے کی یہ عادت معلوم کر کے قوم کی طرف سے بالکل نا امید ہو گئے، اور باوجود خفیف چوٹ کے حضور کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور زار و قطار رونے لگے اور آسمان کی طرف منہ اٹھا کے دعا کی، اے میرے رب، ان لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب تو ہی میری مدد فرما۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، ہماری نگرانی اور ہدایت کے مطابق کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آئے تو تنور ابلنے لگے تو ہر قسم کے جانور اور پرندوں کی جوڑی اس میں بٹھا لینا، اور اپنے گھر والوں کو بھی، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال مت کرنا، کیونکہ وہ سب پانی میں غرق کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے بحکم ربی کشتی تیار کرنا شروع کی۔ اس کی تیاری میں ایک آپ، 2 آپ کے فرزند اور 2 آپ کی امتی، کل 5 نفوس شامل تھے۔ کشتی کا طول 660 گز کا تھا اور عرض 300 گز کا اور بلندی 30 گز کی تھی، اور وہ 3 طبقوں پر منقسم تھی۔ پہلا یعنی اوپر کا طبقہ آدمیوں کے لیے، اور دوسرا یعنی درمیانہ طبقہ پرندوں کے لیے، اور تیسرا یعنی نیچے کا طبقہ درندوں اور چوپایوں کے لیے تھا۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پورے 10 سال میں وہ کشتی تیار کی۔ اس کشتی کی تیاری میں بھی قوم کے لوگ برابر ستاتے چلے گئے۔ آپ دن کو کشتی بناتے اور رات کو اپنے گھر چلے جاتے، تو قوم کے لوگ آ کر اس کو بول و برات سے خراب کرتے اور جگہ جگہ سے اسے نقصان پہنچاتے۔ صبح کو آپ تشریف لاتے اور اسے دھو دھلا کر صاف اور درست کر لیتے تھے۔ جب آپ کی کشتی تیار ہو گئی تو حکم خداوندی ہوا کہ اے نوح، روئے زمین کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا پکڑ کر اس کشتی میں سوار کر لو، اور پھر اس کے ساتھ ہی خدا نے چاروں طرف کی ہواؤں کو حکم دیا کہ وہ روئے زمین کے جانوروں کو سمیٹ کر اس میدان میں لا کر دیں جہاں نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ چنانچہ چاروں طرف کی ہواؤں نے جہاں کے جانوروں کو اس میدان میں لا کر جمع کر دیا۔ جب نوح علیہ السلام نے سب کو کشتی پر سوار کر لیا تو زمین نے پانی ابلنا شروع کر دیا اور تیز موسلا دھار بارش ہونے لگی، چاروں طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ کافر اپنی جان بچانے کے لیے اونچی جگہ پر جانے لگے۔ اب نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں اوپر اٹھنے لگی۔ نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا کافر بیٹا پہاڑی پر جا رہا ہے، تو نوح علیہ السلام نے اسے آواز دی، بیٹا جلدی سے ناؤ میں سوار ہو جا، میں پہاڑی پر جا رہا ہوں، وہاں بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج کوئی نہیں بچنے والا، اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک اونچی لہر اٹھی اور ان کے بیٹے کو بہا لے گئی۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرا بیٹا میرے اپنوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہیں جس بات کا علم نہیں اس کے بارے میں سوال مت کرو، وہ کافروں میں سے تھا، تمہارے اپنوں میں سے نہیں، تمہارے اپنے وہ ہیں جو ایمان لائے۔ کئی دنوں تک موسلا دھار بارش ہوتی رہی اور زمین میں سے بھی پانی نکلتا رہا۔ طوفان کی اس درجہ شدت تھی کہ زمین اور آسمان کا پانی مل کر ایک ہو گیا تھا۔ جو بوند آسمان سے گرتی تھی اسے گرنا نہیں پڑتا تھا، بلکہ وہاں کے وہیں پانی میں مل جاتی تھی۔ نیز اس اندھیرے اور ظلمت میں کشتی نوح میں بھی اس قدر اندھیرا تھا
کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا تھا۔ نوح علیہ السلام گھبرا گئے اور سجدے میں گر گئے اور خدا سے دعا مانگی کہ خداوندہ روشنی عنایت فرما ورنہ ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اسی وقت جبریل علیہ السلام جنت سے 2 گوہر درخشاں لائے اور کشتی کی دیواروں میں انہیں رکھ دیا، جس سے تمام کشتی روشن ہو گئی۔ کشتی کئی دنوں تک پانی پر تیرتی رہی۔ پھر ایک دن نوح علیہ السلام نے کشتی پر سے سرپوش اٹھایا تو دیکھا کہ آسمان صاف ہے، جس پر پانی کے آثار کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ آپ کی کشتی ایک پہاڑی پر رک گئی۔ نوح علیہ السلام نے خدا کا شکر ادا کیا اور اپنے قافلے کے ساتھ 1 ماہ تک اسی پہاڑی پر قیام کیا اور یہیں ایک گاؤں بسایا اور مدینہ السمانین اس کا نام رکھا۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو بھی دبا دیں اور ساتھ میں گھنٹی کو بھی بجا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔